اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ خالد صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ آج کل اسلاموفوبیا کا بڑا غلغلہ ہے، استعمار کے اس سے کیا مقاصد وابستہ ہیں اور پاکستان پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ تو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا۔ دیکھیں، ہم اگر تاریخ میں جائیں تو ہمیں تاریخ میں یہ بات نظر آتی ہے کہ امریکی استعمار اور فرنگی سامراج اس سے پہلے، اور ان سب کو آپ سمجھیں کہ جب 1917 میں روس میں سوشلسٹ انقلاب آ گیا اور محنت کشوں نے سرمایہ داروں کی صفیں الٹ دیں، اور وہاں ایک محنت کش طبقات نے ایک بڑا مارکت الارا اور بڑا کامیاب، جس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، کہ جو ایک کارل مارکس کی فلسفی کی بنیاد، سوشلسٹ فلسفی کے تحت انہوں نے بڑا عظیم الشان انقلاب برپا کیا سرمایہ داریت کے خلاف، سامراجیت کے خلاف۔ یہ بڑی عظیم الشان انسانیت کی کامیابی تھی، جی اور یہ اسلام کی کامیابی کے بعد اور اسلام کے انقلاب کے بعد یہ دنیا کا سب سے بڑا انقلاب تھا۔ ٹھیک، اور یہ کہ اس کو مدر آف ریولیوشن آج جو کہا جاتا ہے تو بالکل ٹھیک کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہے، ٹھیک اس کو روکنے کے لیے کنٹین کرنے کے لیے کہ اس کی سرحدوں کے اندر ہی اس کو روک دیا جائے۔ پہلے اس کو ناکام بنانے کی سرتوڑ کوششیں انہوں نے کر لی، نہیں کامیاب ہوئے، ٹھیک لیکن پھر اس کو کنٹین کرنے کے لیے کہ وہیں پر اس کی سرحدوں میں اس کو روک دیا جائے، انہوں نے ایک حکمت عملی چاک آؤٹ کی، اسٹریٹجی انہوں نے بلکہ اس کو سازش کہنا چاہیے، جی کہ استعمار نے، سامراج نے اس کو کنٹین کرنے کے لیے ایک سازش رچائی، اور اس سازش کو اس وقت انہوں نے نام دیا کنٹینمنٹ پالیسی کا، پالیسی، ٹھیک کہ کنٹینمنٹ پالیسی کے تحت یہ کہ سوشلزم کو اس کی دیواروں کے اندر ہی روک دیا جائے، ٹھیک ہے، آگے نہ بڑھنا دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے انتخاب کیا عالم اسلام کو، کہ یہ جو اس کے ساتھ روکنے کی اس کو جو جنگ ہے، تو مذہب کے کارڈ کو استعمال کیا جائے۔ صحیح، مذہب کے کارڈ کو انہوں نے، اور بالخصوص مذہب کے کارڈ میں انہوں نے عالم اسلام کے لیے اسلام کے مقدس نام کو اور یہاں کے اسلام پر کاربند جو ہمارے مسلمان ہیں، تو عالم اسلام کے عوام ہیں، ان کو اس کا ایندھن اور اس میں جھونکنے کے لیے انہوں نے تیاری کی، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ جھونکا، سازشیں ہوئیں، اور باقاعدہ دو نمبر اسلام پیدا کیا گیا، جی دو ٹھیک، نمبر اسلام کھڑا کیا گیا، اور جو خاص طور پر اس لیے کھڑا کیا گیا کیونکہ جو اہل حق تھے وہ تو اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے۔ جو وجہ یہ تھی کہ محنت کشوں کا انقلاب تھا، اور ٹھیک، وہ عدل کے جو اسلام کا عدل کا نظام ہے اس کے قریب ترین نظام تھا ٹھیک سوشلزم کا، ٹھیک تو اس لیے اہل حق تو اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے، سراہ رہے تھے۔ ٹھیک، ہمارے امام انقلاب عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہے کہ انقلاب کے بعد وہاں پر وہ گئے ہیں، تو اس وقت سوشلسٹوں نے ان کو اپنی ڈوما سے، جو ان کی قومی اسمبلی تھی، پارلیمنٹ تھی، جی جی اس سے خطاب کی دعوت دی، ٹھیک، تو لیکن یہ دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ تو ظاہر بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، اور اس کو روکنے کے لیے ان کے پاس تو ان کے بس کی بات نہیں ہے، تو انہوں نے اسلام کو، عالم اسلام کو استعمال کیا، اور وہاں سے یہ آپ سمجھیں کہ اس کو استعمال کرنے کی بنیاد ڈالی گئی۔ بڑی اس کی تفصیلات ہیں، وہ کسی وقت انشاءاللہ پھر کسی موقع پر عرض کریں گے آپ سے، کہ اس کو استعمال کیا گیا۔ یورپ میں کمیونزم کا راستہ روکنے کے لیے باقاعدہ ان کو ڈرایا کہ جی آپ کی تہذیب، یہ جو ایک آزاد تہذیب ہے آپ کی، جی جی یہ جو خرافات پر مبنی تہذیب، یہ تہذیب آپ کے خطرے میں آ جائے گی۔ ٹھیک، اس کو تہذیب کو اور ثقافت کو کا خطرہ دکھایا کہ جی کمیونزم تو آپ کی تہذیب کو، ثقافت کو مٹا کے رکھ دے مٹا گا۔ کے رکھ دینا، عالم اسلام کو یہ باور کرایا کہ جناب یہ تو جناب خدا خطرے میں آ گیا، جی گویا ٹھیک کہ وہ لادین وہاں پہ اس میں آ گئے، تو آپ کا خدا خطرے میں آ گیا، اسلام خطرے میں آ گیا۔ ٹھیک، او بھائی، وہ اسلام کو، اس کی گرد کو بھی وہ نہیں وہ نقصان پہنچا سکتا، اور اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام مکمل ہے، اسلام کامل ہے، وہ ناقص ہے۔ ٹھیک، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ وہ عدل کے لیے بڑی مارکت الارا کوشش ہونے کے باوجود اسلام کے عدل کے پروگرام کے مقابلے میں ناقص ہے، صحیح، لہٰذا ایک ناقص سے
ایک اعلیٰ ترین چیز کو کیسے خطرہ ہو سکتا؟ صحیح. لہذا یہ ساری ان کی اسٹریٹجی تھی. اس کے تحت انہوں نے پہلے اس طرح سے کیا، بعد میں پھر انہوں نے آپ یہ سمجھیں کہ یہ دہشت گردی کا کارڈ لیا ہے. میں مختصری کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. مجھے اندازہ ہے کہ آپ جی جی یعنی انٹرویو کے کچھ تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا ہے، تو ٹائم کو کنٹرول کرنا ہے. تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ یہ پھر انہوں نے اس کو اس کے خلاف سازش کے لیے جو اب بالادستی کی جنگ تھی کہ اس کو کیمرزم کو بالادستی سے روکا جائے اور ٹھیک اپنی ہے. بالادستی قائم کی جائے، کیونکہ وہ ان کی بالادستی کے لیے چیلنج بن رہا تھا. ٹھیک. عالم اسلام کے بعد یعنی اسلام کے غلبے کے بعد استعمار کے لیے، اور اگر کوئی اسلام نے تو ان کے اس میں پابند رکھا، لیکن جب اسلام کو زوال آ گیا تو یہ بے لگام ہو گئے اور پوری دنیا میں انہوں نے استعماریت قائم کر دی. ٹھیک. اب استعماریت کو جو خطرہ تھا، اب وہ روس کے انقلاب سے خطرہ تھا، ٹھیک ہے. چین کے انقلاب سے خطرہ تھا. تو کنٹینمنٹ کی پالیسی لائے. اس کے بعد پھر یہ اس کو جان چھڑانے کے لیے اور عالمی بالادستی کی جو جنگ تھی روس کے ساتھ، اس انقلاب کے ساتھ، اس میں برتری اپنی برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے دہشت گردی کا کارڈ کھیلا. اور دہشت گردی کے کارڈ میں انہوں نے بے دریغ اسلام کو استعمال کیا. ٹھیک. 2 نمبر اسلام کو استعمال کیا اور اس کے تحت مسلمانوں کو استعمال کیا. ٹھیک ہے. اور پھر جب اس میں یہ ناکامی کے قریب پہنچے کہ اس میں بھی ان کو کامیابی نہیں ہوئی، تو پھر انہوں نے انسداد دہشت گردی کا کارڈ تیار کیا. اور انسداد دہشت گردی کے لیے اب یہاں پر آپ رک کر جو اسلاموفوبیا جی جی کہ اسلام کے خلاف ایک انتہائی ماندانہ رویہ اور اس کے تحت ایک جو حرزہ سرائی اور اسلام کے مقدسات پر ان کی طرف سے مغرب میں مسلسل حملے، یہ ایسے نہیں ہے. یہ ایک خاص ان کی سازش کے اور ایک اسٹریٹجی کے تحت ہیں کہ جس میں یہ کہ اصل میں دہشت گردی کو یہ مسلسل عالم اسلام میں دہشت گردی یہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس دہشت گردی کے لیے ان کو مسلسل ایندھن چاہیے. اچھا. تو اس کے لیے مغرب میں یہ اس طرح کی یہ حرکتیں کرتے ہیں جس میں عالم اسلام کے نوجوان ظاہر ہے کہ مشتعل ہوتے ہیں، رد عمل میں آتے ہیں، اور اس کی آڑ میں یہ بے شمار لوگوں کو دہشت گردی کے لیے تیار کر لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. یہ جتنے بھی یہ جہادی تحریکیں، جہادی جماعتیں اور پاکستان میں اسلامی نام پر مذہبی جماعتیں جس قدر بھی ہیں، یہ تمام کی تمام اگر آپ ان کی جستجو کریں گے، تحقیق کریں گے، تو آپ کو جا کر پیچھے پتہ چلے گا کہ ان کے ڈانڈے کہاں CIA سے ملتے ہیں. افغان جہاد ہو رہا تھا، افغان جہاد کے موقع پر آج تو سب ایک پیج پر ہے نا دہشت گردی کے خلاف. جب ضیاء الحق کی کمانڈ میں امریکی اسلحہ کے ذریعے سے اور سعودی پیسے کے ذریعے سے اور پاکستان کی سرزمین اور یہاں کی عوامی لوگوں کی پوٹینشل کے ذریعے سے وہاں پر جو جنگ لڑی جا رہی تھی امریکہ کی بالادستی کو برقرار رکھنے کی، اس جنگ کے خلاف تمام مذہبی جماعتیں ضیاء الحق کی جیب میں تھیں. پاکستان کی ایک واحد دینی جماعت ولی اللہ تحریک تھی جو علل اعلان افغان جہاد کے خلاف تھی کہ یہ لڑائی جہاد ہرگز نہیں ہے، اور ایسی لڑائی کہ جس کا نتیجہ امریکی سامراج کے حق میں نکلے وہ جہاد نہیں ہو سکتا. وہ فساد تو ہو سکتا ہے، جہاد نہیں ہو سکتا. لہٰذا الحمدللہ ہمیں تاریخ میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کہ ہم واحد جماعت تھے، ہم واحد تشکیل تھے کہ جس نے علل اعلان اس کو فساد قرار دیا کہ جس لڑائی کا نتیجہ امریکہ کے سامراجی بالادستی کے حق میں نکلے وہ کسی صورت بھی جہاد نہیں ہو سکتی. فساد تو ہو سکتا ہے، جہاد نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ خالد صاحب.